السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس بلاہور. ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. کیف حالکم جمیعا؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور عربی کے اسباق کی تیاری آپ کی چل رہی ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ کی محنت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. کوشش کیجئے کہ چلتے چلتے کبھی قرآن پاک پہ غور کریں کہ وہ الفاظ جو آپ نے پڑھے ہیں ان میں سے کتنے الفاظ ہیں اس آیت کے اندر جن کا تذکرہ ہوا ہے. اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ عربی کو دیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد عربی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر پائیں گے. اور اگر قرآن پاک کی ایک آیت یا دو آیتیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آدھا پونا گھنٹہ آپ نے اس کے لیے مختص کیا ہوگا وہ کوئی سودا مہنگا نہیں ہوگا، بلکہ وہی آیت ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے. تو آئیے آج کے سبق کی طرف. آج کا سبق ہے الدرس الثامن عشر. الدرس الثامن عشر یہ 18واں سبق ہے. اس سبق کے اندر ہم چند زیادہ استعمال ہونے والے جملے اور اسماء الحیوانات، ہم اردو میں بھی حیوان کا لفظ بولتے ہیں، جاندار یا جانوروں کو کہا جاتا ہے، تو اسماء الحیوانات جانوروں کے نام اس میں ہم پڑھیں گے جو مشہور ہیں. سب کا استیعاب تو ممکن نہیں ہے، لیکن مشہور جانوروں کے نام ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے. اور آخر کے اندر ہم چند ایسے جملے جو بہت زیادہ کثرت سے ہم استعمال کرتے ہیں، جنہیں عربی گرامر کے حساب سے امر کہا جاتا ہے، کسی کو آرڈر، کسی کو حکم کرنے کا کہا جاتا ہے، اس کا فارمولہ بھی ساتھ وہیں پر ہم ذکر کرتے ہیں. تو آئیے، سب سے پہلے لفظ ہے ثور. ثور میں نے ایک پہلے سبق میں آپ سے عرض کیا تھا، کوشش کریں عربی کو پڑھتے ہوئے مخارج سے ادا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا مخرج بھی درست ہوگا، اور ساتھ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس وقت بھی آپ کے مخارج کی درستگی ضروری ہے. دیکھیں نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ انگلش لینگویج بول رہا ہو اور اس کا لہجہ جو ہے وہ پنجابی ہو، اس کا لہجہ جو ہے وہ اردو کا ہو، بلکہ ہر زبان کو اس کے لہجے میں، بالخصوص قرآن پاک کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن پاک کو عرب کے لہجے میں پڑھا جائے. تو عرب کا لہجہ ہمارا زیادہ قریب اس وقت بن جاتا ہے جب ہم ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہیں. تو ثور، ثور، ثور کا معنی ہوتا ہے بیل. بقرۃ، بقرۃ، آپ سب کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ چونکہ اس میں بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ ہے تو بقرۃ گائے کو کہا جاتا ہے، تفصیل سے اس میں تذکرہ ہے. تو بقرۃ گائے. فیل ہاتھی. سورۃ الفیل 30ویں پارے کے اندر مشہور، سب کو معلوم ہے، اس میں ابرہہ کا جو ہاتھی تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے سورۃ الفیل. فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی. شاتن، شاتن کا معنی ہوتا ہے بکری. احادیث میں اس لفظ کو بھی کافی کثرت سے استعمال کیا گیا ہے. تیسن، تیس کا معنی ہوتا ہے بکرا. جاموس، بھینس کو کہا جاتا ہے جاموسن، جاموسن. غزال، غزال، ہرن کو غزال عربی زبان میں کہتے ہیں. فرسن، گھوڑا. فرسن، گھوڑا. اس کو عربی میں حصان بھی کہتے ہیں، حصان صاد کے ساتھ. اور اسی طرح خیل بھی اس میں جنس کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے. عجل، عجل کا مطلب ہوتا ہے بچڑا. عجل، بچڑا. اور حمار، گدھا. حمار، گدھا. ذئب، ذئب بمعنی بھیڑیا. سورہ یوسف میں آتا ہے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیے نے کھا لیا. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر کے سارا قصہ ذکر کیا. ارنبن، ارنبن، ارنبن بمعنی خرگوش. زرافہ، زرافہ، زرافہ کو زرافہ ہی عربی میں کہا جاتا ہے. قطتن،
क़ित्तातुन, क़ित्तातुन बिल्ली को कहा जाता है। अगर ये ता आप ख़त्म कर दें, क़ित्तुन कर दें, तो वो बिल्ला यानी मुज़क्कर बन जाता है। क़ित्तुन बिल्ला, क़ित्तातुन बिल्ली मुअन्नस। आगे आ जाइए। असदुन शेर, असदुन शेर। व हमज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूलिही, और सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। असदुन बमाना शेर। नाजतुन, नाजतुन ये सूरह साद के अंदर 23वें पारे में तज़किरा इसका। दुम्बी को कहा जाता है, दुम्बी को। कल्बुन, कल्बुन कुत्ता, सूरह कहफ के अंदर इसका तज़किरा है। कल्बुन जहाँ असहाब कहफ के कुत्ते का तज़किरा है, तो वहीं पर कल्बुन का लफ्ज़ आपको सूरह कहफ में मिलेगा। और अगर इसी के आखिर में आप गोल ता इस तरह वाली लगा देंगे तो ये कुतिया यानी मुअन्नस बन जाएगा। कल्बतुन कुतिया और कल्बुन कुत्ता। फ़ारुन बमाना चूहा, फ़ारुन चूहा। बग़लुन ये लफ्ज़ है, बग़लुन बमाना खच्चर, बग़लुन बमाना खच्चर। जमलुन, जमलुन का माना ऊंट, जमलुन ऊंट। खिंजीरुन, और जमल के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, वो है इबिलुन। इबिलुन, इबिल। अफला यंजुरूना इलल इबिली, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिक़त। अल्लाह फरमाते हैं क्या वो देखते नहीं, गौर फिक्र नहीं करते कि अल्लाह ने ऊँट को कैसे पैदा किया है। तो जमल और इबिल ये दोनों अरबी ज़ुबान में ऊँट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और खिंजीर, खिंजीर को अरबी ज़ुबान में खिंजीर ही कहा जाता है। और उसके बाद जो है वो लफ्ज़ है नाक़तुन, नाक़तुन। नाक़तुन का माना है ऊँटनी। नमिरुन, नमिरुन, नमिरुन का माना है चीता। क़िरदुन, क़िरदुन ये भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। बंदर, इसका मतलब है बंदर। वजअलना मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर व अबदत ताग़ूत। सालब, सालबुन, सालबुन लोमड़ी। तिमसाह, तिमसाह मगरमच्छ। अल-अनकबूत, अनकबूत, अनकबूत सूरतुल अनकबूत माना मकड़ी। अब ये चंद अल्फाज हैं जो हमारे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। इनका एक ख़ास फार्मूला है, वो मैं आखिर में आपको बताता हूँ। तो इसको समझिए कि इजलिस होना, इजलिस होना, इजलिस का मतलब है बैठिए, होना का मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठिए, किसी को आपने कहना हो यहाँ बैठें तो उसको आप कहेंगे इजलिस होना। उसके बाद है इशरबिल मा, इशरबिल मा, किसी को कहना हो पानी पिए तो इशरबिल मा ये कहना है। इस्मा कलामी, आइन अच्छे तरीके से निकालना है। इस्मा कलामी, इस्मा का मतलब सुने, कलाम बमाना कलाम बात, मी या मेरी यानी मेरी बात सुनिए। खुज़ हाज़ा, खुज़ हाज़ा, खुज़ का मतलब है पकड़िए, लीजिए। हाज़ा अगर मुज़क्कर है चीज़ तो उसको हाज़ा कहें, अगर मुअन्नस है तो उसको हाज़ी ही कहें। ये पकड़िए, ये लीजिए, इन दोनों माना में ये इस्तेमाल होता है। आगे है इज्तहिद, इज्तहिद का माना है कोशिश करें, कोशिश कीजिए, कोशिश करें। कुल, कुल का मतलब है खाइए, कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। कुलू वशरबू, खाओ पियो। उसके बाद है उतरुक, उतरुक छोड़ दो, छोड़ दीजिए। उतरुक छोड़ दीजिए। उक्तुब लिखिए, किसी को कहना हो लिखें तो क्या कहेंगे उक्तुब, लिखें। अस्रे, अस्रे बमाना जल्दी करें, जल्दी कीजिए। तो ये वो अल्फाज हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं
جب ہم انگلش لینگویج پڑھتے ہیں تو ان کو ہم آرڈر سینٹینسز کہتے ہیں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جس میں ہم کسی کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو حکم کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ والے الفاظ ہیں. اس کا ایک زبردست فارمولہ ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہاں پر بھی یا لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی یا لکھی ہے. دیکھیں یہ جتنے الفاظ ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ اگر آپ کے سامنے والا مذکر ہے, مرد ہے, بچہ ہے, لڑکا ہے, تو آپ یہ والے الفاظ اسی طرح استعمال کریں گے. اگر آپ نے کسی بچی کو کہنا ہے, اگر آپ نے مؤنث کو کہنا ہے, اگر والدہ کو کہنا ہے, بہن کو کہنا ہے, بیٹی کو کہنا ہے, تو بعینی ہی الفاظ بالکل اسی طرح ہی رہیں گے. صرف تھوڑی سی اس میں تبدیلی آئے گی کہ یہ جو لفظ ہے اجلس, تو اس کے آخر میں یہ یا لگانی ہے اور اس سے پہلے زیر لگانی ہے. یہ یا اور اس سے پہلے زیر, تو اجلس کی بجائے اجلسی, اشرب کی بجائے اشربی, اسمع کی بجائے اسمعی, خذ کی بجائے خذی, اجتہد کی بجائے اجتہدی, کل کی بجائے کلی. وہ سورہ مریم میں فکلی وشربی, کلی کھائیے پیئے. اسی طرح یہ والے الفاظ بھی اترک کی بجائے اترکی, اکتب کی بجائے اکتبی, اور اسرع کی بجائے اسرعی. تو یہ ایک بہترین فارمولہ ہے کہ آپ کسی کو کام کہنا چاہتے ہیں, مذکر ہے تو اس طرح الفاظ بولیں گے, اگر مؤنث ہے تو اس سے آخر میں زیر لگا کر اور بعد میں یا لگا دیں گے, تو آپ کا جملہ مؤنث کے لیے بن جائے گا. تو آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے, اگلے سبق میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.